بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہمارے چینل اسلامک انفارمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ درد بھرا واقعہ سننے کے بعد یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ یہ واقعہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بارے میں۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ بی بی فاطمہ گھر کے تمام کام ختم کر کے چکی پیس رہی تھی اور چکی پیستے پیستے رو رہی تھی۔ اتنی دیر میں جب حضرت علی گھر میں تشریف لائے تو دیکھتے ہیں گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیستے پیستے رو رہی ہیں۔ حضرت علی فاطمہ سے پوچھتے ہیں کہ اے فاطمہ، تم کیوں رو رہی ہو اور یہ پانی کیوں گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ بی بی فاطمہ فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، میں نے آج ایک خواب دیکھا کہ میرے پیارے ابو جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا، اے میرے پیارے ابو جان، آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے ابو جان یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری پیاری بیٹی، میں تم کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ آج کا دن میرا آخری دن ہے۔ آج کے دن میں نے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جانا ہے اور اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمانے لگے کہ ابھی تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچھڑنے کا غم ہمارے دلوں میں ہے اور تم اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہو۔ میں اس جدائی کو اکیلے تنہا کیسے برداشت کروں گا؟ بی بی فاطمہ رونے لگی اور فرمانے لگی کہ جس طرح آپ نے میرے پیارے ابا جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح میرا بھی غم اور جدائی برداشت کر لیجیے گا۔ تو حضرت علی فرمانے لگے کہ یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور اتنا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم اتنا کام کر رہی ہو، چھوڑ دو یہ سارے کام۔ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ میرے پیارے شوہر، میں نے آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں اور اپنے بچوں کے بھی حق ادا کرنے ہیں، اور میں پانی اسی لیے گرم کر رہی ہوں کہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں، اور میں آٹا اسی لیے پیس رہی ہوں تاکہ آپ اور میرے بچے میرے جانے کے بعد روٹیاں بنا کر کھا سکیں، اور کپڑے بھی دھو چکی ہوں آپ لوگوں کے تاکہ آپ لوگوں کو دھلے ہوئے کپڑے مل جائیں اور آپ لوگ پہن سکیں، کیونکہ میرے بعد کون میرے بچوں کو آٹا گوندھ کر روٹی کھلائے گا؟ یہ بات بول کر بی بی فاطمہ زار و قطار رونے لگی اور ان کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ کو وہاں سے اٹھا کر سمجھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو۔ اتنے میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیز بخار ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی اور بی بی فاطمہ دونوں رو رہے ہوتے ہیں، اور اتنی دیر میں گھر میں امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لاتے ہیں، اور دونوں آ کر ماں باپ کو روتا دیکھ کر اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچیے کیسا عالم ہوگا، کیسا منظر ہوگا کہ جس ماں کو یہ پتہ ہے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر میں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جانا ہے۔ میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے بچوں کو کھانا کون کھلائے گا؟ میرے بچوں کا سونے کا کیا بنے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں بہت ہی زیادہ زار و قطار رونے لگے۔ آپ دونوں کو دیکھ کر امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے، اور وہ اپنے بابا سے پوچھنے لگے کہ اے بابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی خاموش رہے تو اپنی والدہ سے پوچھا کہ امی جان، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر مبارک پر چلے جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ امام حسن اور حسین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر جب بیٹھتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، آپ کی والدہ نے آج چلے جانا ہے، تم وہاں جا کر والدہ سے ملو، ان کے پاس بیٹھو، میرے پاس تو تم آتے ہی رہنا، لیکن آج اپنی ماں کو دل بھر کر دیکھ لو، آج کے بعد تمہاری ماں تمہیں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ یہ سنتے ہی حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر گھر گئے اور اپنی والدہ کے سینے کے ساتھ لگ کر خوب روتے ہیں۔ یہ سب ماجرا دیکھنے کے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو اپنے پاس بٹھا کر 3 باتیں کہتی ہیں۔ نمبر 1، علی، اگر مجھ سے کوئی حلق تلفی ہوئی ہو آپ کی، یا کبھی کوئی کوتاہی ہوئی ہو، یا کبھی آپ کے حکم کی نافرمانی کری ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی رو پڑے اور کہنے لگے کہ اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے، تو نے اپنا حق ادا کر دیا ہے اور میں تجھ سے بہت خوش ہوں۔ بی بی فاطمہ دوسری بات کہتی ہیں کہ اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں، اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجیے گا، میرے بعد میرے بچوں کو پیار دیجیے گا اور انہیں ماں کی کمی محسوس ہونے نہیں دیجیے گا۔ بی بی فاطمہ کی تیسری بات آپ سب کو حیران کر دے گی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری بات یہ کہتی ہیں
کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو نہیں بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں کسی کو تیرے جنازے میں کیوں نہ بلاؤں؟ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ آج تک میں نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ کسی غیر مرد کی نظر میرے اوپر نہ پڑے اور میرے وفات پانے کے بعد کوئی بھی مجھے دیکھ نہ سکے، اور جب اندھیرا ہو جائے اور شام ہو جائے تو آپ مجھے دفنا دیجیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زور سے زار و قطار روئے، اور حضرت بی بی فاطمہ، امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے تھے۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آج روزہ بھی رکھا ہوا تھا۔ ذرا سوچی جس وقت یہ بات ہو رہی ہوگی وہ وقت کتنا غمگین ہوگا، اور سب زار و قطار رونے لگے۔ میرے ابو جان نے میرے خواب میں آ کر یہ فرمایا کہ اے فاطمہ، تو سحری کر علی کے دسترخوان میں، اور افطاری کرنا میرے ساتھ، اپنے پیارے ابو جان کے ساتھ۔ یہ تمام باتیں کر کے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے رحمت للعالمین کی۔ بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے ایک طرف سے حضرت علی کاندھا دیتے ہیں اور دوسری طرف سے امام حسن کاندھا دیتے ہیں، اور تبھی وہاں ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہوتا ہے۔ تبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج نبی کی پیاری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کاندھا دے دو، اور تبھی یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رو رہے ہیں، امام حسن حسین رو رہے ہیں، اور حضرت ابو ذر غفاری رو رہے ہیں، اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے اور قبر کھودی جاتی ہے، اور حضرت علی قبر کو دیکھتے ہیں اور جنازہ جس قبر کے پاس رکھا ہوتا ہے اس قبر کو دیکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی روتے ہیں، ان کی داڑھی اور کپڑے دونوں بھیگ جاتے ہیں۔ کبھی وہ بچوں کو دیکھتے ہیں، کبھی قبر مبارک کو دیکھتے ہیں۔ اور جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کی گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر کافی دیر تک روتے رہے، اور بچے بھی ماں سے بچھڑنے کی وجہ سے کافی دیر تک روتے رہے۔ وہ تو جنتی لوگ تھے، جنتوں کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہماری بھی مغفرت فرمائے، ہم بہت گناہ گار ہیں۔ ہمیں بھی اللہ رب العزت سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔